بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 81۔ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت۔ دوسری بڑی طاقت رومیوں کی تھی اور رومیوں کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، اس کا نام ہرقل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر روانہ فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر اس کا پورا واقعہ منقول ہے، جس میں یہ تھا کہ ہم اور تم اہل کتاب ہے، اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، تمہارے بھی پیغمبر ہے اور ہمارے بھی پیغمبر ہے، اور ہم دونوں میں ایک بات قدر مشترک ہے کہ اللہ کو ہم بھی معبود مانتے ہیں اور تم بھی معبود مانتے ہو، اس لیے ہم دونوں آپس میں مل جائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ آپ فرمائیے، اے اہل کتاب، آؤ اس متفقہ بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو معبود نہ بنائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی جو چیز ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے اس پر اتفاق کر لو، بقیہ بات بیٹھ کر حل ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو جو تمہارے تابعدار ہے ان کی گمراہی کا گناہ بھی تمہارے ہی اوپر ہوگا۔ یہ ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور دربار میں وہ خط پیش کیا۔ یہ آدمی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جو خط آیا ہے اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اگر اس علاقے میں مکہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہو تو انہیں میرے دربار میں حاضر کرو۔ تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، ان کو آگے اور ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ چونکہ ترجمان کے ذریعے بات ہو رہی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی بات غلط کہے تو تم بتلا دینا۔ چنانچہ ایک ایک بات معلوم کرتا ہے کہ کب یہ پیدا ہوئے اور دعویٰ کیا وہ کس خاندان کے ہے، کہا کہ بہت اونچے خاندان کے ہے۔ پھر معلوم کیا کہ کیا ان کے خاندان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے جو یہ بادشاہت لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تمہارے اور ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہے، ان کا انجام کیا ہوا، کہا کہ کبھی ہم جیتے اور کبھی وہ جیتے۔ اسی طرح مختلف سوالات کیے۔ تمام سوالات کرنے کے بعد اس نے اخیر میں کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہی وہ پیغمبر ہے جن کا ہمیں انتظار تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ چند دن نہیں گزریں گے، یہ جو میرے قدموں کے نیچے زمین ہے یہ اس پیغمبر یا ان کے ماننے والوں کی ملکیت میں آ کر رہے گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جو دنیا دار درباری بیٹھے ہوئے تھے ان میں انتشار ہو گیا، تو اس نے ان اہل مکہ کو فوراً باہر جانے کا حکم دے دیا اور درباریوں سے کہا کہ میں تو تمہیں آزما رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین والی بات نہیں کی اور عزت کا معاملہ کیا، اسی لیے اس کی حکومت بنسبت کسریٰ کے زیادہ دنوں تک قائم رہی۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے قافلے والوں کے دلوں میں اسی وقت یہ بات ڈال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہر حال میں غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ حکمت عملی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی کامیاب رہی کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پوری دنیا کی اہم ترین طاقتوں کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور اس کے ظاہری نتائج سامنے آتے رہے اور پوری قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی۔ جہاں بجا اسلام کا غلغلہ بلند ہونے لگا، یمن کے علاقے میں دور دور تک اسلام پھیل گیا، پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ پہلے لوگ مدینہ آتے ہوئے ڈرتے تھے، اب کوئی ڈر نہیں رہا، کیونکہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ تو جو کام گزشتہ 6 سالوں میں نہیں ہوا تھا وہ ان 2 سالوں میں ہوا، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، صحبتوں میں آ کر فیض یاب ہوتے رہے اور آپ کے اخلاق فاضلہ سے مستفیض ہوتے رہے، اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اسلام کے غلبے اور کافروں کی تمام سازشوں کی ناکامیابی کا یہی سبب بن گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔